السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، جب غصہ کی جھلہٹ آدمی پر سوار ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ فوراً ہی وضو کر لے، اس لیے کہ وہ مضر غصہ دلانے والا شیطان ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، اس لیے وضو غصہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً بیٹھ جائے تو غصہ اتر جائے گا، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہ اترے تو لیٹ جائے تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ ناظرین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حسد قلب کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز کسی کی دولت و نعمت برباد نہیں ہو سکتی، اور میں حسد کر رہا ہوں، میرے حسد سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا، بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ کو ہی پہنچ رہا ہے کہ میں خواہ دل کی جلن میں مبتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، اور میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیاں قیامت میں اس کو مل جائیں گی۔ پھر یہ بھی سوچے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو خداوند کریم نے یہ نعمتیں دی ہیں، میں اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں، تو میں گویا کہ خداوند کریم کے اس فعل پر اعتراض کر کے اپنا دین و ایمان خراب کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہ سوچ کر پھر اپنے دل میں اس خیال کو جمائیں کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ وہ ان نعمتوں کا اہل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں چونکہ ان کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیں۔ اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حاسد کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، اسی طرح قلبی مرض کا علاج صبر و قناعت ہے، یعنی جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندے کو مل جائے اس پر راضی ہو کر خدا کا شکر بجا لائے، اور اس عقیدہ پر جم جائے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس وقت فرشتہ خدا تعالیٰ کے حکم سے انسان کی 4 چیزیں لکھ دیتا ہے: انسان کی عمر، انسان کی روزی، انسان کی نیک نصیبی، انسان کی بد نصیبی۔ لاکھ سر مارو مگر وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ کر خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کی عطا پر راضی ہو جاؤ، اور یہ کہہ کر لالچ کے قلعے کو ڈھا دو کہ جو میری تقدیر میں تھا وہ مجھے ملا، اور جو میری تقدیر میں ہوگا وہ آئندہ ملے گا، اور اگر کچھ کمی کی وجہ سے قلب میں تکلیف ہو اور نفس ادھر ادھر لپکے تو صبر کر کے نفس کی لگام کھینچ لو۔ اسی طرح رفتہ رفتہ قلب میں قناعت کا طور چمک اٹھے گا اور حرص و لالچ کا اندھیرا بادل چھٹ جائے گا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔